أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر رأیتہم لی ساجدین اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قال یا بنی، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ کہیں تمہارے لیے کوئی سازش نہ تیار کرے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تمہیں سکھائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور پورا کرے گا آپ پر اپنی نعمت کو، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جیسا کہ اس نے پورا کیا اس سے پہلے، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علموں اور حکمتوں کا مالک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو دوسری سورتوں کی نسبت سے ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مکمل طور پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کی چند نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہر قسم کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، یعنی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں بتا سکتا۔ انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے وہ ان کا علم عطائی ہے، جتنا ضرورت کے مطابق اللہ نے چاہا وہ علم انہیں عطا کیا۔
دوسری بات اللہ رب العزت نے بطور خاص جو اس میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب بتایا، چونکہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آئندہ آنے والے خطرے سے بچانے کے لیے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس غیر معمولی قبولیت کو دیکھ کر آپ کے بھائی آپ سے حسد کریں اور آپ کے لیے وہ نقصان کا باعث بن جائے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور چوتھی بیوی راحیل کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی جو بڑی بیوی لیا تھی اس کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس بیوی کے ساتھ حسد اور عداوت تھی، تو بیٹوں کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کہیں میرے اس چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹوں کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے بڑی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور پھر حسن کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں خوب حسن عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنا بھی حسن ہے اس کا نصف سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور باقی نصف اپنی ساری مخلوق پہ تقسیم کیا۔ تو حسن و جمال کے لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ نواز رکھا تھا۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بطور احتیاط انہیں اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں یہ آزمائش لکھ دی تھی، تو وہ آ کر کے رہی۔ اس لیے یہ بھی ایک عنوان ہے اس صورت کا کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور تیسری خصوصیت اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی سمجھا دیا کہ جب اللہ کی ذات کسی شخص پہ اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو دنیا انسانیت کے سارے لوگ مل کر بھی اسے اس سے دور رکھنا چاہیں تو وہ اسے اس فضل سے محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے نوازنا تھا، انہیں تخت مصر پہ بٹھانا تھا، تو بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے باوجود، بھائیوں کے باپ سے دور کرنے کے باوجود، بھائیوں کے اپنے ذہن کے مطابق یوسف کا نام و نشان مٹانے کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ ایسے ہی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس صورت کو احسن القصص کا خاص لقب عطا کیا ہے، اس کی بھی چند وجوہات ہیں۔ مثلا حاسد
حسد اور عداوت جو کرتے ہیں تو ان کے اس حسد اور عداوت کا جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود ہی حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو احسن القصص کا جو لقب دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک اور بات کی بھی اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی کہ تنگی اور تکالیف اور مشکلات کا جس شخص کو ایمان کی حالت میں سامنا کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں اور وسعتیں بھی پیدا فرماتے ہیں، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو شروع اور ابتدا کے اندر آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے نوازا تو وہی بھائی جو ان سے حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈال کر کے آئے تھے وہ انہیں دیکھتے رہ گئے، اور اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر تخت شاہی پہ انہیں بٹھایا۔ تو بہرحال یہ اس صورت کی چند خصوصیات ہیں جو مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر قرآنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معلومات کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کیا اور انہیں بتایا کہ میں خواب کے اندر یہ بات دیکھتا ہوں کہ یہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کی خبر اپنے بھائیوں کو نہیں دینی، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بارے میں کوئی سازش کریں، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان جو ہے وہ شیطان کی زد میں ہے، شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بھائیوں کے دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ ڈالے کہ جو وسوسہ تیرے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے اپنے خواب کی اس حقیقت کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تو مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ انسان کو اپنی خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے خواب کو بیان کرنا چاہو تو 2 شخصوں کے علاوہ کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کرو۔ ایک تو ایسا صاحب علم اور دانا آدمی کہ جو خواب کی تعبیر کا ماہر ہو، جو اس کی تعبیر کو بتانے والا ہو، اور دوسرا آپ کا مخلص دوست جو آپ کی ہر دم خیر خواہی ہی چاہتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بھی خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ علامہ ابن سیرین، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تعبیر الرؤیا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور ایسے ہی ہمارے ملک پاکستان کے مشہور علماء میں سے امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، وہ بھی اپنے وقت میں خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، اور آج اس دور کے اندر ان کے جانشین اور ان کے بیٹے جو کہ ہمارے شہر کے اندر ہی گھنٹہ گھر مدرسہ نصرت العلوم میں نائب شیخ الحدیث ہیں مولانا عبد القدوس قارن، وہ بھی خوابوں کی تعبیر کے بتانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی تم کوئی خواب دیکھو تو کسی ایسے آدمی کو بتاؤ جو اس کی تعبیر بیان کرنے کا بھی ماہر ہو، اس لیے کہ خواب جب تک کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا
تب تک تو وہ خواب ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو پھر وہ خواب نہیں رہتا بلکہ وہ واقعہ بن جاتا ہے، اور سننے والا جو اس کے متعلق تعبیر بیان کرے گا وہی واقعہ ہو کر کے رہتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر دیکھنے میں تو پریشان کن ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ انسان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی غلط تعبیر بیان کر دے تو وہ ویسے ہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خواب کے بتانے میں بڑی ہی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ چند تعبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، احادیث کی روشنی میں مفسرین نے اور علماء نے انہیں لکھا ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص خواب کے اندر عورت کو دیکھتا ہے تو یہ انسان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان اگر خواب کے اندر دودھ کو دیکھتا ہے تو یہ انسان کی فطرت سلیم اور علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان اگر خواب کے اندر سبزے کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ جنت کی بشارت ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص کھجور یا کھجوروں کے درخت دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے رزق کی فراوانی کی علامت ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے گلے میں طوق کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے ذلت و رسوائی کی علامت ہے۔ لیکن ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ اس کے دین پر پختگی کی علامت ہے۔ تو بہرحال ہر خواب کی اپنی ایک تعبیر ہوتی ہے اور وہ تعبیر بتانے والا ہی بتا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھی اور انہوں نے اپنے والد کو بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اللہ رب العزت آگے چل کر آنے والے وقت میں انہیں نوازنا چاہتے ہیں، اور کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ خاص مقام اللہ رب العزت انہیں عطا کریں گے، تو اس لیے انہیں اس بات سے روک دیا کہ اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا بچپن کے اندر، ان کی یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پہ اللہ کے علم میں نبی ہی ہوتا ہے، اگرچہ انسانوں کے علم میں تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے علم میں وہ پیدائشی طور پہ ہی نبی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق ہی تمام تفصیلات کو بیان کیا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی، ورنہ اس کے علاوہ بے شمار ایسی باتیں اس واقعہ کے متعلق بیان کی جاتی ہیں اور یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنانے کی